نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر انما يخشى الله من عباده العلماء قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد سے والناس تک شام ڈھلی ہے، ہر لفظ کے دل میں تیری قندیل جلی ہے، کعبہ تیرے چہرے کا چمکتا ہوا سہرا، قرآن تیری مالا رسالت کی کلی ہے، یاسین تیرے تاج سعادت کا نگینہ، والتین تیرے گھر کی قسم کھا کے پلی ہے، والنجم میری جان تیرے ماتھے کا ستارہ، واللیل تیری زلف کے کنڈل میں ڈھلی ہے، جس کو تیری صحبت کا شرف ہو وہ صحابی، جس کو تیرے درشن کی لگن ہو وہ ولی ہے، اس شخص کی تربت میں اندھیرا نہیں ہوتا جس شخص کے دل میں تیری قندیل چلی ہے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ یہی ہے وہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، آئے اپنی خلوت میں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی، رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، رہے دریا میں اور کپڑوں کو ہرگز نہ لگے پانی۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ جامعہ مصباح العلوم کے سالانہ پروقار اجتماع میں اور آپ سارے حضرات اس مقام پہ جمع ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ میزبان مکرم
بالواسطہ یا بلا واسطہ ہزاروں علماء اور حفاظ قراء کے استاذ، اس خطے میں استاذ الکل کی حیثیت پانے والے حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد رمضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے قابل فخر فرزندان، میں کہاں کہاں تک کس کس کا نام لوں گا، بڑوں کا ذکر آ جائے تو چھوٹوں کا خود بخود ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا احمد سعید صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر تمام حضرات، اللہ کریم ان احباب کو جزائے خیر عطا کرے جن کی شب و روز کی کاوش اور محنت کا صلہ ہے کہ میں اور آپ سارے حضرات اس مقام پہ جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے لیے آج انتہائی خوشی ہے کہ میں مختصر سے وقت کے بعد، یعنی تھوڑے دنوں بعد، صرف 15-16 سال بعد اس منبر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ایسی ہے تقریباً کو 15-16 سال بعد، بس تھوڑے دن گزرے ہیں، 15-16 سال پہلے آیا تھا اور تھوڑے دنوں بعد 15-16 سال بعد آج پھر آپ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ حضرات کی دعوت پہ میں حاضر تو ہوا، لیکن اس منبر سے آج اتنے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن مجھ پہ ایک عجیب سا خوف طاری ہے کہ شالا خیر ہوئے، پتہ نہیں ناراض کیوں بیٹھے ہو۔ بندہ رسیا بیٹھا ہوئے تو وہ ہور ماحول ہوں ہے، تے جے بندہ ناراض ہوئے تو ڈر لگتا ہے بے خیر ہوئے، پتہ نہیں وجہ دا ہی پتہ کوئی نہیں۔ آپ قرآن کی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں اور آپ اس معاشرے کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت میں آپ کو چنا ہے اپنے قرآن کی دعوت کے لیے۔ آپ تھوڑا سا حشاش بشاش ہو کے بیٹھے، خوش ہو کے بیٹھے، اپنے چہروں پہ خوشی لائیں، ایمان کی چمک لائیں، اپنی آنکھوں میں محبت کے تارے سجائیں، اپنے حسین ہونٹوں پہ اللہ رسول کی محبت کے ترانے گائیں، بآواز بلند سارے محبت سے جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بولے آپ، لیکن اتنا اچھی نہ بولو، تھوڑی انرجی ویسٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انرجی بچا کے بیٹھے، زندگی میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے بولتا بندہ اچھا لگتا ہے۔ میرے فاضل بھائی نے آپ سے میرے سفر کا ذکر فرما دیا، اللہ جزائے خیر عطا کرے، مگر وہ کیوں کیا؟ میں نے اس کے بدلے میں آپ سے کیا لینا ہے؟ صرف اس لیے کیا تاکہ آپ اپنی محبت سے اپنے مہمان کو سننے کی کوشش کریں۔ آپ اگر رسپانس دیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور توفیق ہوگی کہ مہمان کھل کے بات کرے۔ ساڑی چابی تواڈے ہاتھ سے چلدی ہے، تواڈا دل کرے تو 10 منٹ بعد دعا چ کرواؤ، دل کرے تا شام تک گفتگو ہوئے، مغرب دی نماز پڑھ کے اگلے مانو یاد کریں، پھر بیان شروع کر دیں۔ یہ محبتیں ہیں بابا، کما تدین تدانو۔ آپ تھوڑا سا محبت اور ذوق میں آئے، سبحان اللہ کہیں، میں بات شروع کرتا ہوں۔ تھوڑا سا مسکرا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ رونق لائے اپنے چہرے پہ، حسین چہرے پہ مسکراہٹ لائے اور محبت سے جھوم کے کہیں سبحان اللہ۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن مجید کی آغاز میں ایک آیت مبارکہ کا سہارا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ بیان فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے لاڈلے اور پیارے محبوب، آپ اپنی زبان سے پوچھیں نا اپنی امت سے کہ دنیا والوں بتاؤ کہ کیا دنیا میں پڑھا لکھا اور جاہل بھی کبھی برابر ہو سکتے؟
ایسا ہی اللہ نے ایک اور سوال کیا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ اللہ نے ایک شخص کو نگاہ عطا کی، وہ اپنی نگاہ سے کائنات کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے اور دوسرا دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی دنیا میں علم والا اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے والد گرامی قدر دامت برکاتہم العالیہ ایک دن مجھے بلا کے فرمانے لگے، بیٹا ایک بات کرتا ہوں، پوری توجہ میری طرف۔ فرمانے لگے، بیٹا دنیا میں ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز ہے، کائنات میں ہر شے کوئی نہ کوئی شے ہے، اگر ایک تنکا بھی ہے تو وہ بھی کوئی چیز ہے، ایک ذرہ بھی ہے تو وہ بھی کوئی چیز ہے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ اتنا چھوٹا وجود رکھنے والا کہ جسے تقسیم نہ کیا جا سکے، اتنا کم وجود کہ اسے آپ تقسیم کرنا چاہیں تو تقسیم نہیں ہوتا، جس کا اتنا سا وجود ہے کہ جو پکڑنے سے ہاتھ میں نہیں آتا، تقسیم کرنے سے تقسیم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے، ذرہ برابر گناہ سمجھ کے کرنا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ایک ذرہ برابر گناہ تیرے خلاف تولا جائے گا، ایک ذرہ برابر نیکی کل قیامت کے دن تیرے حق میں تولی جائے گی۔ مجھے فرمانے لگے، بیٹا اگر ایک تنکا بھی ہے تو وہ بھی کوئی چیز ہے، ایک ذرہ بھی ہے وہ بھی کوئی چیز ہے۔ فرمانے لگے، بیٹا کائنات میں ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز ہے، لیکن جہالت کوئی چیز نہیں، ہر چیز کا ایک نام ہے۔ ایک ذرہ بھی ہے تو اس کی پہچان ہے، اس کا ایک تشخص ہے، اس کا بھی ایک نام ہے، لیکن فرمانے لگے، بیٹا جہالت کا کوئی نام نہیں، جہالت کا کوئی تشخص نہیں، جہالت کی کوئی پہچان نہیں۔ کائنات میں عزت تعلیم میں ہے، عظمت تعلیم میں ہے، مقام تعلیم میں ہے۔ جن قوموں میں تعلیم پائی جائے وہ قومیں دنیا پہ راج کرتی ہے، جن قوموں میں تعلیم نہیں ہے وہ کبھی بھی دنیا پہ غالب نہیں ہو سکتی، عزت المقام کو حاصل نہیں کر سکتی۔ عزت اللہ نے تعلیم میں رکھی ہے، انسان کا مقام تعلیم میں ہے، انسان کی بلندی اور شان تعلیم میں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ذمہ دار آپ کے مسلک کا نوکر ہوں، میں کسی ضرورت کا انکار نہیں کرتا، ہم کبھی منع نہیں کرتے۔ میرے معاشرے کے اسکول میری ضرورت ہے، میرے معاشرے کے کالجز ہماری ضرورت ہے، میرے معاشرے کے یونیورسٹی ہماری ضرورت ہے، لیکن کوہاور کلا کے وجود روشن زمینوں ہم کسی حقیقت کا اور کسی ضرورت کا انکار نہیں کرتے۔ تیرا بچہ جہاں جائے، جہاں سے پڑھے، جو بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے، اللہ تمہارے نصیب کرے، ہم کبھی منع نہیں کرتے۔ لیکن جہاں تک تعلیم کی بات ہے، میں ذمہ داری سے اعلان کرتا ہوں، کائنات پہ جسے 100% تعلیم کا نام دیا جا سکتے، وہ کائنات پہ صرف ایک ہی تعلیم ہے، جس تعلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے جبرائیل امین کو دے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل کیا۔ ہم تعلیم نام کی کسی ضرورت کا انکار نہیں کرتے، لیکن جسے مقصود کہا جاتے وہ کائنات پہ ایک ہی تعلیم ہے، جسے تعلیم قرآن و سنت کہتے ہیں۔ تعلیم میں عزت، تعلیم میں بلندی اور مقام۔ بیٹھے ہو بھگ گئے ہو؟ توجہ کریں، جامعہ مصباح العلوم کے پروقار ماحول میں بیٹھا ہوں،
یہ قرآن کا محل ہے، کہو الحمدللہ۔ آپ کے علاقے میں کتنے بڑے بڑے مراکز موجود، کتنے بڑے بڑے مدارس موجود، قرآن کے محلات موجود ہیں۔ یہ راتوں رات کوئی ایسا ماحول نہیں بنا کہ قرآن کے مرکز قائم ہو گئے۔ اس کے پیچھے کو محنت ہے، اس کے پیچھے کو تسلسل ہے۔ ایک لطیفہ عرض کرتا ہوں، لطیفہ برائے لطیفہ نہیں، لطیفہ برائے سبق۔ حضرت قاری صاحب، وہ ایک شخص تھا، حالات اس کے کمزور ہو گئے، 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی بڑا پریشان ہے۔ اب یہ کسی اللہ والے کے پاس جاتا اور جا کے کہتے ہیں کہ حضرت مجھے کوئی تعویذ دے، کوئی میرے حق میں دعا کرے، میرے لیے کوئی اللہ اللہ کرے کہ میرے حالات اچھے ہو جائیں۔ ان بزرگوں نے کاغذ اور قلم لیا، اس پہ چھوٹا سا لکھ دیا 5۔ کیا لکھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کیا لکھا؟ 5۔ اسے بند کیا، تعویذ بنا کے دے دیا، سینے سے لگا کے رکھنا، تیرے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ آواز صاف کر کے کھول دے۔ اب اس نے اس تعویذ کو سینے سے لگا لیا، یہ تو کچھ ہی عرصے بعد نصاب کو پہنچ گیا، صاحب نصاب ہو گیا۔ آواز صاف کر کے کھول دے، کھول دے تھوڑی سی۔ اب یہ تو سال کا انتظار کرنے میں بیٹھ جاتے کہ سال گزری اور میں زکات ادا کروں، میں تو صاحب نصاب ہو چکا ہوں، بڑے اچھے حالات ہو گئے۔ اب کچھ عرصے بعد اس کے دل میں آیا کہ میں لاکھوں پتی بن جاؤں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اب اس نے کسی اور بڑے اللہ والے کو تلاش کیا، ان کی خدمت پہ جا کے بیٹھتا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت میں نے فلاں بزرگوں سے تعویذ لیا تھا، میرے حالات اچھے ہو گئے، میں صاحب نصاب ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں لاکھوں میں کھیلوں، تو کوئی دعا آپ بھی کر دے۔ اللہ والوں نے فرمایا ذرا ان بزرگوں کا تعویذ دکھاؤ۔ اس نے تعویذ نکال کے دیا، حضرت نے کھول کے دیکھا تو اس پہ کیا لکھا تھا؟ زور سے بولو، کیا لکھا تھا؟ 5۔ حضرت نے قلم اٹھایا، اسی تعویذ پہ ایک صفر کا اضافہ کر دیا، کیا بن گیا؟ بولو، کیا بن گیا؟ 50۔ اب اس کے حالات تو بہتر سے بہترین ہوتے گئے، یہ تو کچھ سال سوا سال گزرا اور یہ لاکھوں میں کھیلنے لگا، لاکھوں پتی ہو گیا۔ اب کو 2 سال گزرے، اس کے دل میں پھر خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوگا اگر میں کروڑوں میں کھیلنے والا بن جاؤں، تو مجھے کسی اور بڑے اللہ والے کو تلاش کرنا چاہیے۔ اب یہ چلتے چلتے ایک اور اللہ والے کی خدمت میں جاتا ہے اور جا کے اپنی کارگزاری سنا کے کہتے ہیں کہ حضرت کوئی شفقت آپ بھی فرما دیں۔ انہوں نے تعویذ لیا، دیکھا 5 صفر 50۔ حضرت نے قلم اٹھایا، ایک صفر کا اور اضافہ کر دیا، کیا بن گیا؟ زور سے بولو، تھوڑا سا محبت سے بولو، کیا بن گیا؟ 500۔ فرمایا سینے سے لگا لے، تیرے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اب یہ تو کچھ سال، 1.5-2 سال گزرے اور یہ کروڑوں میں ایسا کھیلنے لگا، اب مٹی پہ قدم رکھتا ہے تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، اتنے اچھے حالات ہو گئے۔ اب اس کے دل میں آیا کہ ولی تو یہ تھے، اللہ والی اور بزرگ تو یہ ہے جنہوں نے مجھے 50 کیا، 50 سے 500 کیا، وہ بھی کوئی ولی تھا جس نے مجھے 5 پہ تنخواہ دیا۔ اب یہ تلاش کرتا ہوا اس اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور جا کے شکوہ کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، محض 5 پہ تنخواہ دیا۔ ولی تو وہ تھے جنہوں نے مجھے 500 کیا، اب میں مٹی پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو بزرگوں نے فرمایا بیٹا میں کمزور ہوں، میں اپنا کیا واپس لیتا ہوں، ذرا تعویذ مجھے دکھا۔ اس نے تعویذ نکال کے دیا، حضرت نے قلم اٹھا کے اپنے 5 پہ دائرہ کھینچا اور کہا کہ 500 میں سے میرے 5 مجھے واپس کر دے۔ اپنے 5 کو بنایا صفر، کہا تجھے 500 مبارک ہوں، میرے 5 مجھے واپس کر دے۔ جب حضرت نے اپنے 5 اس میں سے نکالے تو پیچھے کیا بچ گیا؟
جی 500 جو 5 کٹو صفر ہوں دے 0 بچ گیا. یاد رکھو اگر آج خدمت قرآن و سنت میں میرے مراکز 500 پہ کھڑے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس کے پیچھے کسی 5 کی محنت ہے. مجھے وہ لمحات نہیں بھولتے جب 1602 میں بر صغیر میں انگریز نے پہلے قدم ٹکائے تھے، اور وہ تجارت کی غرض سے جہاں آیا تھا. قدرت کا فیصلہ، ارادہ اس کا گندا تھا، ارادے اچھے نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ یہ قانون رہا ہے، جب بھی کوئی دین کا دشمن کسی خطے سے پیدا ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خطے سے قرآن و سنت کے محافظ بھی پیدا کر دیا کرتا ہے. 1602 میں گندے ارادوں کے ساتھ، گندی نیت کے ساتھ، گندے قدم لے کے برے صغیر پاک و ہند میں جب انگریز نے اپنے قدم ٹکائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سال 1602 میں مولانا شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کے گھر میں ایک بچے کو پیدا کیا، جس بچے کو دنیا محدث کبیر مولانا شاہ فرید اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے. اگر انگریز اپنے گندے ارادوں کے ساتھ آیا تھا تو جوانی ابھرتی، جس نے انگریز کے گندے ارادوں کو بھانپ کے ان کے خلاف بغاوت کی تحریک پیدا کی، اس کلندر کو دنیا شاہ فرید اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ کہے کہ شاہ جی یہ شاہ فرید اللہ کون تھا؟ برے صغیر میں شاہ فرید اللہ کا استاد حدیث میں کوئی نہیں ملے گا. شاہ فرید اللہ کا حدیث کا استاد مکہ مدینے اور عرب میں ملے گا. برے صغیر میں جس نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کیا شاہ فرید اللہ ہے. جس نے سب سے پہلے پیغمبر کی حدیث کے چراغ روشن کیے شاہ فرید اللہ ہے. مجھے کہنے دیجیے برے صغیر میں دیوبندی کہلائے، بریلوی کہلائے، اہل حدیث کہلائے، قادری کہلائے، شافعی حنبلی کہلائے، نقشبندی کہلائے، قادری چشتی شاروردی کہلائے، یہاں کے بستے والوں میں حنفی ہو تک، مالکی حنبلی اور شافعی ہو تک، اس وقت تک پیغمبر کی حدیث میں علم حدیث کا ہمارا سلسلہ نبی کے مکہ مدینے سے نہیں جڑ سکتا جب تک شاہ فرید اللہ کو عقیدت کا سلام نہ پیش کیا جائے. جنہوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا اور وقتاً فوقتاً تحریکیں ابھرتی رہیں، 60 سالہ زندگی بسر کرنے کے بعد 1862 میں شاہ ولی اللہ پردہ فرماتے ہیں. ان کے 4 بیٹے جو قرآن کے مفسر بھی ہوئے، پیغمبر کی حدیث کے محدث بھی ہوئے، اور امت کی قدم بقدم رہنمائی بھی فرمائی، انہوں نے انگریز کے خلاف علم بغاوت کو ہمیشہ بلند رکھا. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، سلسلہ چلتا رہا، صبر و سالات گزرتے رہے. بالآخر وہ دن آیا 250 سال کے بعد 1857 کی جنگ آزادی میں بظاہر انگریز بر صغیر کے مسلمانوں پہ اپنی پوری طاقت سے غلبہ اور حملہ آور ہو کے مسلمانوں کو کنٹرول کرتا ہے. انگریز کہتا ہے اپنی فوجیں پورے بر صغیر میں پھیلا دی اور کہا مجھے 3 سال میں رپورٹ چاہیے کہ بر صغیر سے ہی ہمارے خلاف بغاوت کی تحریکیں کیوں اٹھتی ہے. 1858 سے 1861 تک 3 سال میں واسرائے برطانیہ کو جو رپورٹ بھیجی گئی اس میں 3 نکات تھے. ہے توجہ آپ کی؟ کتنے نکات تھے؟ 3. اگر جہاں سے مسلمانوں کو ہمیشہ کر کے مفلوج کرنا چاہتے ہو تو بر صغیر سے علماء کا وجود مٹانا پڑے گا. نمبر 2،
یہاں سے قرآن کے نسخے مٹانا ہوں گے۔ نمبر 3، بر صغیر کے مسلمانوں کے سینے سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ 3 نکات پہ مشتمل 3 سال کی رپورٹ جب برطانیہ کو روانہ کی گئی، کیا سمجھتے ہو ہم جو 500 پہ کھڑے ہیں یہ کو راتوں رات اچانک ہوا؟ اس کے پیچھے کسی فوج کی محنت ہے۔ 1862 سے لے کے 1865 تک 3 سال میں ان 3 نکات پہ عمل کیا گیا۔ اور وہ عمل کیا تھا؟ کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، جگر تھام کے سننا۔ جہاں تک جہاد سے مسلمانوں کو دور کرنے کی بات تھی، اس کے لیے افراد خریدے گئے۔ غلام احمد قادیانی دجال یہ انہی دنوں میں پیدا کیا گیا۔ اور جہاں تک دوسرے 2 نکات کا تعلق ہے، کلیجے پہ ہاتھ رکھو، مصباح العلوم کے اس پروقار ماحول میں تشریف لانے والے حضور روشن ضمیروں، ان 3 سال میں مساجد سے، مدارس سے، اکیڈمیوں سے، دکانوں سے، گھروں سے قرآن کے نسخوں کو جمع کیا گیا۔ 3 سال میں 4.5 لاکھ قرآن کے نسخوں کو یک لخت نظر آتش کر دیا گیا۔ قرآن مٹایا گیا، قرآن جلایا گیا۔ آپ کے لاہور سے پشاور تک کے جھیٹی روڈ پہ کوئی بڑا درخت ایسا نہیں تھا جہاں کسی عالم ربانی کی لاش کو لٹکایا نہ گیا ہو۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھو، 14,000 علماء کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ انگریز سمجھتا تھا کہ اب مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائیں گے، یہاں سے ہمارے خلاف بغاوت کی کوئی تحریک نہیں اٹھ پائے گی۔ ان میں سانس ختم ہو چکا ہے، ان میں اب گھٹنے کی سخت ہمت نہیں رہی۔ ہم نے انگریز کے خلاف جہاد کا جذبہ ختم کرنے کے لیے افراد تیار کر لیے ہیں۔ علماء کا وجود مٹا دیا گیا۔ 500 اولیاء اللہ کے جسم کے ٹکڑے کر کے انہیں تیل میں کباب بنائے گئے۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھو، تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ سور کی کھالوں میں بند کر کے علماء کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی بستی میں ایک قلندر کو اللہ توفیق بخشتا ہے، اور اس مرد قلندر نے ایک چھوٹے سے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ جب مسلمان مٹنے کو تیار تھے، اللہ اس قلندر کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جس مرد قلندر کو دنیا مولانا قاسم علی نانوتوی کے نام سے یاد کرتی ہے، جنہوں نے 1868 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ ایک بستی میں قرآن کی صدائیں بلند کی گئی۔ پڑھانے والا بھی ایک، پڑھنے والا بھی ایک۔ پڑھانے والے کو بھی محمود کہتے ہیں، پڑھنے والے کو بھی ملا محمود الحسن کہتے ہیں۔ ہمارے میزبان بھی مولانا محمود الحسن ہے۔ وہ کون محمود تھے؟ میں کہا کرتا ہوں محمود کی ہر صفت محمود تھی جو خود انہی میں موجود تھی۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہوں ان کا شاگرد رشید تھا، قابل دین تھا، لائق تقلید تھا۔ پھر اس محمود نے دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کے ہر میدان کے شاہ سوار تیار کیے، ہر میدان کے مجاہد، معلم، مورخ، مصنف تیار کیے۔ کسی نے شیخ الہند سے کہا تھا حضرت اتنا عرصہ ہو چکا، آپ نے تدریسی میدان میں بڑی محنتیں کی ہیں، کاش کہ آپ کی کوئی تصنیف ہوتی، آپ کو کتاب لکھ کے امت پہ شان عظیم کرتے۔ شیخ الہند نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ میں نے ہر فن پہ کتاب لکھی ہے، تم نے نہیں دیکھا